بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر رب کائنات کی قدرت غالب آ جاتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، وہاں پر چیزیں اپنی حیت، اپنی فطرت تبدیل کر لیتی ہیں۔ جس طرح کے آج کے ہمارے سبق میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب رب کائنات کی قدرت غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو پھر آگ نے اپنی فطرت تبدیل کر لی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 69۔ داستان چلی آ رہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لمبا چوڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْنَا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے قدر تفصیل بتائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی انہوں نے کہ اس وقت اللہ کی زمین پر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی، اور امام کعب الاحبار ان کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس دن، اس وقت اللہ کی زمین پر کسی آگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا، اور اس آگ نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو جوتے تھے ان کو معمولی سا جلایا۔ امام ثوری، امام اعمش، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی اگر سلامن کا لفظ اللہ استعمال نہ کرتے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ وہ آگ اس قدر خوفناک تھی، لیکن ہوا یہ کہ سیدنا جبریل امین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ کی پیشانی سے پسینہ جو ہے وہ صاف کر رہے تھے۔ اور امام سدی فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو سائے پر ذمہ دار تھا،
اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ایک روایت بیان فرماتے ہیں امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں 50 یا 40 دن رہے، لیکن خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بہترین ایام وہی دیکھے جب مجھے آگ میں ڈالا گیا، اور میری خواہش تھی کہ کاش کہ میں ہمیشہ ہی وہیں رہتا۔ اور معزز خواتین و حضرات، پھر اس حوالے سے جو جانور پھونکے مارا کرتے تھے آقا علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ باتیں سابقہ سبق میں گزر چکی ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام رازی، امام ابن جریر اور ماضی قریب میں امام شنقیطی وغیرہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک کام ان ظالموں نے کیا اور ایک حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ انسانی چالوں پر غالب آیا کرتا ہے۔ اور یہ منظر آگے آ رہا ہے سورۃ العنکبوت میں 24ویں آیت مبارکہ، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ قوم کا جواب یہی تھا کہ کہنے لگے یا تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، تو رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرما دی۔ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، پھر اسی چیز کو جب ہم دوسرے انداز سے لیتے ہیں تو مختلف مفسرین کرام اپنی اپنی آراء ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر واحد و تفسیر میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اس میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے، لیکن جبریل امین تشریف لائے تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا لباس پہنا دیا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ بات ماننے میں اس لیے نہیں آ رہی کہ جب رب کائنات نے فرما دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معروف دعا پڑھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اب رب کائنات نے پھر اس کے بعد نمرود کو سزا دی، وہ سزا کیا تھی وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پھر اسی بات کو جب ہم ایک دوسرے انداز سے لیتے ہیں تو تفسیر روح البیان میں اس کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ دراصل مقابلہ تھا فطرت اور قدرت کا، اور دوسری طرف یہ مقابلہ تھا شیطانی چالوں اور ربانی احکامات کا۔ تو دونوں صورتوں میں قدرت اور ربانی احکامات غالب آتے ہیں۔ اور مفسرین کرام اس طرف بھی گئے ہیں، جس طرح کے شاعر نے کہا، آج بھی ہو اگر سیدنا ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ اصل میں ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر ہم عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ بعض کتب تفاسیر، خاص طور پر زاد المسیر وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا تو ان کو یقین تھا یہ جلا کر بسم کر دے گی، تو ان کا والد نمرود کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کی ہڈیاں نکال کر ان کو دفن کر دوں۔ تو نمرود لوگوں کے پاس لوگوں کو ساتھ لے کر آیا اور کہا کہ یہ آگ کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بناؤ، کیونکہ حرارت اتنی زیادہ تھی قریب کو نہیں جا سکتا تھا۔ تو دیوار بنا دی گئی اور اس میں سے نقب لگا کر سوراخ کیا گیا، اور اس میں سے جب دیکھا تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو نمرود نے پھر کہا، اے ابراہیم، آپ کا جو معبود ہے نا اس کی قدرت غالب آ چکی ہے، کیا تم نکل سکتے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر باہر نکل آئے تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی تھا؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو نمرود بجائے اس کے کہ ایمان لاتا، وہ مزید سختی پر اتر آیا۔ قصہ لمبا ہے لیکن میں یہاں مختصر کروں گا۔ اب اس قصے کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ ایک تو رب کائنات نے یہاں ہمیں اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا کہ آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ جلایا نہیں بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اور دوسری چیز کہ یہاں پر دراصل ایک آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ آزمائشوں کے سلسلے کافی دیر سے چلے آ رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پتہ چل جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس قدر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے مجھے آپ سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایمان اور عقیدے پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرما سکتے ہیں تو ہماری بھی فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی استدعا ہے کہ جہاں تک ہو سکے نسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق قرآن و حدیث کی شکل میں، جمعے کے خطبات کی شکل میں اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس کی شکل میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالات کی شکل میں آپ تک بر وقت ملتے رہیں۔ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات پر مشتمل یہ چینل فرقہ واریت سے بالا تر کم و بیش 2 دہائیوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ میں آپ کی طرف سے محبت پر کامنٹس کا انتظار کروں گا۔ یہ آپ کی دین کے ساتھ محبت کی ایک علامت ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔